کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے یہ زندگی تیری زلفوں کی نرم چھاؤں میں گزرنے پاتی تو شاداب ہو بھی سکتی تھی۔ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ ساحر لدھیانوی ایک ایسا عاشق تھا جو معشوق کی ذمہ داریاں سنبھالنے سے قاصر رہا۔ ساحر عورتوں کو پھانسنے کی پوری کوشش کرتا، جب وہ پھنس جاتی تو خود بھاگ جاتا۔ ساحر وہ واحد شاعر ہے جس نے پوری فلم انڈسٹری پر اپنی شاعری کے ذریعے حکومت کی۔ وہ یک وقت احتجاجی اور رومانوی لب و لہجے کا شاعر تھا۔ ساحر نے اپنے گیتوں کے ذریعے کروڑوں دلوں پر حکومت کی۔ گورنمنٹ کالج لدھیانہ سے BA کا امتحان پاس نہ کر سکا۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ہر وقت گرفتاری کے خوف میں مبتلا رہا۔ 1971 میں بھارت سے پدم شری کا ایوارڈ حاصل کیا۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے دنیا کو بدلنے کی کوشش کی۔ خواتین و حضرات، آج ہم ایک ایسے شاعر کی بات کریں گے جس نے اپنی شاعری کے ذریعے کروڑوں دلوں پر حکومت کی، جس نے اپنی شاعری کے ذریعے اپنے خوابوں کو تعبیر دی، جس نے اپنی شاعری کے ذریعے پوری انڈین فلم انڈسٹری پر حکومت کی، اور جس نے ثابت کیا کہ گیت جو ہے وہی کسی فلم کی کامیابی کا باعث ہوا کرتے ہیں۔ جی ہاں سامعین محترم، آج ہم بات کریں گے ساحر لدھیانوی کی۔ ساحر لدھیانوی مشرقی پنجاب کے شہر لدھیانہ میں 8 مارچ 1921 کو ایک بہت بڑے زمیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کا نام عبدالحی رکھا گیا۔ لدھیانہ شہر لودھی سلطنت نے آباد کیا تھا اور اس کا نام لودھیانہ تھا، جو بعد میں کثرت استعمال کی وجہ سے لدھیانہ ہو گیا۔ ان کا تعلق گجر خاندان سے تھا۔ ان کے دادا فتح محمد اپنے زمانے کے نامی گرامی زمیندار اور جگیردار تھے۔ ان کے والد کا نام چودھری محمد فضل تھا۔ انگریزی حکومت کی ان پر خاص مہربانی تھی۔ ساحر کے والد چودھری فضل محمد عاشقانہ مزاج کے حامل تھے۔ ساحر کی ماں سے شادی سے پہلے انہوں نے 10 شادیاں کی تھیں، لیکن ان کے ہاں کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا۔ جب ساحر کی والدہ سے ان کی شادی ہوئی تو ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی۔ ساحر کی والدہ کا نام سرداری بیگم تھا۔ جب ساحر کی پیدائش ہوئی تو پورے خاندان میں بہت خوشیاں منائی گئیں اور ایک جشن کا سا اہتمام کیا گیا۔ ساحر کے بچپن کا زمانہ بہت لاڈ اور پیار سے گزرا۔ پھر ان کی والدہ اور والد کے درمیان اکثر انبن رہنے لگی، لڑائیاں شروع ہو گئیں اور آخرکار دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ والدین میں علیحدگی کے بعد ان کی پرورش ننیال میں ہوئی۔ میٹرک میں وہ شعر کہنے لگے تھے۔ انٹر کے بعد گورنمنٹ لدھیانہ کالج میں داخل ہوئے۔ اسی زمانے میں ان کا سیاسی شعور بیدار ہو چکا تھا اور وہ کمیونسٹ پارٹی کے رکن بھی بن گئے۔ انہی دنوں انہیں اپنی ایک ہم جماعت مہندر چودھری سے عشق ہو گیا۔ انہی دنوں ساحر کا زیادہ تر وقت مہندر چودھری کے ساتھ گزرتا۔ جذبات و احساسات فی البدی شاعری میں ڈھلنے لگے، لیکن ہونی کو کون روک سکتا ہے۔ ساحر کے جگری دوست حافظ نے ساحر کو خبر دی کہ مہندر اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ اسی کیفیت کو ساحر نے کچھ یوں پیش کیا تھا: سنسار کی ہر شے کا اتنا ہی فسانہ ہے، ایک دھند سے آنا ہے، ایک دھند میں جانا ہے۔ ساحر نے اپنی مشہور نظم مرگٹ کی زمین پر اسی واقعے سے متاثر ہو کر لکھی تھی۔ دوستو، مہندر چودھری کے بعد ساحر کی طبیعت لدھیانہ سے اچاٹ ہو گئی اور وہ لاہور آ گئے۔ ساحر کی زندگی میں ٹھہراؤ نہیں تھا۔ وہ خود اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کو محبت کے مختلف باب میں دیکھا ہے۔ میں محبت کے باب کو خوبصورت موڑ دے کر آگے نکل پڑتا ہوں۔ کچھ دنوں بعد واپس لدھیانہ چلے گئے۔ ایک اور دوشیزہ کے عشق میں گرفتار ہو گئے۔ وہ تانگے پر کالج آتی تھی۔ ساحر نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور اس لڑکی نے اپنے گھر والوں سے جا کر شکایت لگا دی۔ اس شکایت کی وجہ سے یہ محبت یہیں پر ختم ہو گئی۔ 1939 میں ساحر کو ایک اور سکھ لڑکی ایشور کور سے عشق ہو گیا۔ ایشور کور لدھیانہ کے پاس ایک گاؤں کی رہنے والی تھی اور لدھیانہ میں ہاسٹل میں رہتی تھی۔ دبلی پتلی سی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ ہر وقت ساحر کے حواس پہ چھائی رہتی تھی۔ انہی دنوں کی کیفیات کو ساحر نے اپنے ایک شعر میں یوں بیان کیا ہے کہ رنگوں کی برکھا ہے، خوشبو کا ساتھ ہے،
रंगों की बरखा है, खुशबू का साथ है, किसको पता है अब दिन है कि रात है। इन्हीं दिनों में साहिर ने अपनी मशहूर ज़माना नज़्म रक्स व सरूद भी लिखी। ईश्वर कौर भी साहिर से मोहब्बत करने लगी थी। साहिर का ये शेर इसी मोहब्बत की निशानी है कि सुना है हर जवां पत्थर के दिल में आग होती है, मगर जब तक न छेड़ो शर्म के पर्दे में रहती है। इसी मोहब्बत के नतीजे में साहिर को कॉलेज से निकाल दिया गया और ईश्वर कौर बदनामी की वजह से कॉलेज छोड़ गई। साहिर हालात से बादिल होकर लाहौर आ गए। लाहौर आकर भी साहिर की बेचैन रूह को करार ना आया और वह मुसलसल ईश्वर कौर को खत लिखते रहे। ईश्वर साहिर की मोहब्बत में गिरफ्तार अपने घर बार को छोड़कर लाहौर साहिर के पास आ गई। साहिर इन दिनों बेरोजगार था, वैसे भी जज्बाती आदमी था। साहिर ऐसा आशिक था जो माशूक का बोझ नहीं उठा सकता था और उसकी बातें सुनकर ईश्वर कौर रोती रुलाती लुधियाना वापस आ गई। इसी कश्मकश को साहिर ने अपने मशहूर गीत में लिखा था कि बिछड़ गया हर साथी देकर पल दो पल का साथ, किसको फुर्सत है जो थामे दीवानों का हाथ। उनको अपना साया तक अक्सर बेजार मिला, हमने तो जब भी खुशियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। 1942 में लाहौर और अमृतसर के दरमियान एक कस्बा प्रीतनगर में एक बहुत बड़े मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसमें साहिर को भी मदऊ किया गया। इस मुशायरे में साहिर पहली बार अमृता प्रीतम से मिला। साहिर की ये पहली अमृता प्रीतम से मुलाकात थी। अमृता इन दिनों इतनी मशहूर नहीं थी, अगरचे इसकी कुछ नज़में और कहानियां सामने आ चुकी थीं, लेकिन साहिर अपनी रोमानवी और अपनी एहतजाजी लबो लहजे की शायरी की वजह से बहुत मशहूर हो चुका था। साहिर ने अमृता के दिल में जगह बनाने के लिए इसकी पंजाबी शायरी को उर्दू में तर्जमा करने लगा। जाहिर है इस अमल का अमृता पे काफ़ी गहरा असर पड़ा कि इतना मशहूर शायर मेरी नज़मों का तर्जमा कर रहा है। इस तरह से ये मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया और साहिर और अमृता एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। सामिन मोहतरम, साहिर की ये मशहूर नज़्म इन्हीं दिनों की यादगार है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ये ज़िंदगी तेरी जुल्फ़ों की नरम छाँव, ये तीरगी जो मेरे ज़िस्त का मुकद्दर है, तेरी नज़र की शुआओं में खो भी सकती थी। 1945 में साहिर का शेरी मजमुआ तलखियाँ छपा, जिसके छपते ही साहिर की मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हो गया। साहिर को पूरे हिंदुस्तान में होने वाले मुशायरों में इज़्ज़त और तकरीम से मदऊ किया जाने लगा। साहिर अपने शेरी मजमुए की वजह से तरक्की पसंदों में भी कदर की निगाह से देखे जाने लगे और मोहब्बत की शायरी को पसंद करने वाले लोगों की दिलों की भी धड़कन बन गए। साहिर की मशहूर नज़में जो वो कॉलेज के ज़माने से लिखते चले आ रहे थे, सारी नज़में इस मजमूए में शामिल थीं, जिनमें चकले और ताज महल भी थी। साहिर की नज़्म ताज महल ने तो मकबूलियत के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, क्योंकि साहिर से पहले किसी ने भी ताज महल को इस नज़र से नहीं देखा था जिस नज़र से साहिर ने ताज महल को देखा और उस पर नज़्म लिखी। एक शहनशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। मोहतरम, इस दौरान अमृता और साहिर की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। साहिर लिखते हैं कि मैं जब भी अमृता से मिलता तो वो मेरे चेहरे और हाथों की उंगलियों को बड़े गौर से देखती थी। मुझे ऐसे लगता था कि वो हर वक्त मेरे तस्वुर में गुम रहती है। इन्हीं दिनों वो सिगरेट नहीं पीती थी। एक दिन उसने मुझे बताया कि वो मेरे छोड़े हुए सिगरेटों के टोटों को सुलगाकर पीती है और इस तरह मेरी गैर मौजूदगी में मेरी मौजूदगी को महसूस करती है। साहिर ने इन्हीं दिनों अमृता के लिए एक नज़्म लिखी थी, मैंने जिस वक्त तुझे पहले पहल देखा था, तू जवानी का कोई ख्वाब नजर आती थी। ये तवील नज़्म इतनी खूबसूरत है कि कारी नज़्म को पढ़ते पढ़ते खुद इस नज़्म का हिस्सा बन जाता है। साहिर और अमृता की मोहब्बत के किस्से खास व आम के लबों पर थे कि तिल शिफाई अपनी स्वानी उमरी घुंघरू टूट गए में लिखते हैं कि अमृता के एक बेटे की शक्ल साहिर से बहुत मिलती जुलती है। एक दिन बेटा अमृता से पूछने लगा कि क्या मैं साहिर अंकल का बेटा हूँ, तो अमृता कहने लगी कि काश तुम इसके बेटे होते, तुम इसके बेटे नहीं हो।
یہ سارا پرچھائی کا سچ ہے۔ تمہاری پیدائش کے وقت میں ہر وقت ساحر کے متعلق سوچتی تھی، اس وجہ سے تمہاری شکل ساحر انکل پر ہے۔ جبکہ قتیل شفائی نے مختلف مثالوں سے اس بات کی نفی کی ہے اور بین السطور یہی کہا ہے کہ امرتا کا بیٹا سچ مچ ساحر کا بیٹا ہے، کیونکہ سائنس میں پرچھائیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ پرچھائیوں والی بات سچ ہوتی، اس میں کوئی حقیقت ہوتی، تو تمام ہندو عورتوں کے ہاں بیٹے کرشنا کی شکل میں پیدا ہوتے، کیونکہ ہندو حاملہ عورتیں اپنے کمروں میں دیوتا کرشنا کی مورتیاں لگاتی ہیں تاکہ ان کے بچے خوبصورت ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح سے ممکن نہیں ہے۔ دوستو، انہی دنوں ساحر سویرا ادب لطیف اور کئی ادبی رسالوں میں کام کرتے رہے، لیکن معاشی طور پر وہ اس ساری صورتحال سے مطمئن نہیں تھے۔ دوسری طرف ترقی پسند نظریات کی وجہ سے ایجنسیوں کی طرف سے انہیں مسلسل دھمکیاں مل رہی تھیں، جس کا برملا اظہار انہوں نے احمد ندیم قاسمی سے کیا اور احمد ندیم قاسمی نے ان کو لاہور سے نکل جانے کا مشورہ دیا۔ امروز اخبار میں اچھی ملازمت ملنے کا موقع میسر آ سکتا تھا، لیکن وہ بھی چراغ حسن حسرت کی وجہ سے وہ موقع ضائع ہو گیا۔ ترقی پسند ادیب حمید اختر جب کراچی میں گرفتار ہو گئے تو ساحر اس ساری صورتحال سے بہت پریشان ہوئے۔ 1948 میں جون کے شدید موسم میں وہ لاہور سے بغیر کسی کو بتائے نکل گئے۔ انہی دنوں ویزے کی پابندیاں نہیں تھیں۔ ساحر کچھ عرصہ دہلی میں رہے، وہاں ترقی پسند دوستوں سے ملتے ملاتے رہے۔ پریت لڑی جو وہاں کا اخبار تھا اس سے وابستہ ہو گئے۔ مئی 1949 کو وہ ممبئی چلے گئے۔ ساحر اس سے پہلے بھی ممبئی جا چکے تھے، لیکن اب کی بار وہ کشتیاں جلا کر آئے تھے اور وہ اپنے خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے ہر حد سے گزر جانا چاہتے تھے۔ ساحر جب ممبئی پہنچے تو اس وقت ابراہیم جلیس، حمید اختر، ہاجرہ مسرور اور خدیجہ مسرور ممبئی میں موجود تھی۔ خدیجہ مسرور اور ہاجرہ مسرور دونوں افسانہ نگار تھیں، سگی بہنیں تھیں۔ دونوں کے ساتھ ساحر کے بہت اچھے تعلقات تھے، لیکن ہاجرہ کی طرف ساحر کا جھکاؤ زیادہ ہو گیا۔ دونوں میں نزدیکیاں بڑھنے لگی۔ یہ نزدیکیاں کب چاہت میں تبدیل ہو گئیں، دونوں کو پتہ ہی نہ چل سکا۔ وہ سارا دن اکٹھے رہتے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ عشق اور مشق دونوں چھپائے نہیں چھپتے، یہی حال ان کے ساتھ بھی ہوا۔ لہذا ہاجرہ ساحر کو اپنے والدین سے ملانے کے لیے لکھنؤ لے گئیں۔ ہاجرہ کے والد حسن عابدی ایک صحافی تھے جو بغیر وقت گنوائے دونوں کی شادی کے لیے راضی ہو گئے۔ منگنی کی رسم ہاجرہ کی بڑی بہن عشرت دورانی کے گھر میں بمبئی میں انجام دی گئی، لیکن یہ منگنی بھی چند دنوں میں ہی ٹوٹ گئی۔ اس کی بہت سی وجوہات تھی، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ایک مشاعرے میں مقابر کا تلفظ ہاجرہ سے پوچھا۔ ہاجرہ نے جو بتایا وہی ساحر نے مشاعرے میں پڑھ دیا، جس پر جوش ملیح آبادی نے فکرہ کسا۔ اسے ساحر نے اپنے لیے توہین سمجھا، وہ غصے میں آ گئے اور بہت سی وجوہات میں ایک یہ وجہ بھی بنی منگنی ٹوٹنے کی۔ بمبئی میں قدم جمانے کے لیے ساحر نے بہت محنت شروع کر دی۔ مختلف فلم پروڈیوسروں کے دفتروں کے چکر لگنے لگے، لیکن فلم والوں کا ازل سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں۔ ساحر نے کوششیں جاری رکھیں، پروڈیوسروں کے رویوں سے وقتی طور پر بہت دل برداشتہ بھی ہوئے، لیکن مستقل مزاجی کے سوا کوئی حل بھی نہیں تھا۔ ساحر ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ میں شاہد لطیف کے پاس گیا جو عصمت چغتائی کے شوہر تھے اور بڑے کامیاب پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تھے۔ ان کی 1948 میں ضدی اور 1950 میں آرزو انتہائی کامیاب فلمیں ثابت ہوئیں۔ کہنے لگے کہ ان دنوں تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تم 2 وقت کا کھانا میرے ساتھ کھا لیا کرو، لیکن فلموں کے گیت لکھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ دیکھا ہے زندگی کو کچھ اتنے قریب سے چہرے تمام لگنے لگے ہیں عجیب سے۔ اس طرح کے کئی واقعات ساحر کی زندگی میں گزرتے رہے۔ انہی دنوں ساحر کی ماں بھی ان کے ساتھ ممبئی میں موجود تھی۔ بلاخر ان کی مشہور غزل محبت ترک کی میں نے، گریباں سی لیا میں نے کو انل بسواس نے اپنی فلم میں شامل کر لیا۔ 50 کی دہائی میں میوزک ڈائریکٹر خیام کے ساتھ مل کر ساحر نے شائقین فلم کو
شگون، کافر، کبھی کبھی اور کئی یادگار فلمیں دیں۔ فلم کبھی کبھی کے گیتوں نے تو مقبولیت کے ریکارڈ قائم کر دیے۔ اس وقت کی مشہور جو کمپنی تھی ایچ ایم وی ریکارڈ کمپنی نے ساحر کو گولڈن ریکارڈ کے نام سے نوازا، جو اس وقت فلم انڈسٹری میں کسی بھی شاعر کے لیے یہ پہلا انعام تھا۔ اسی دور میں ساحر کے نغموں سے سجی ہوئی ایک نئی فلم نیا دور سامنے آئی، جس میں ساحر کے گیت نے لوگوں کے دل جیت لیے، جس میں ان کی یہ بڑی مشہور نظم تھی: تم سے قوت لے کر تم کو اب میں راہ دکھلاؤں گا، تم پرچم لہرانا ساتھی میں بربت پہ گاؤں گا، آج سے میرے فن کا مقصد زنجیریں پگھلانا ہے، آج سے میں شبنم کے بدلے انگارے برساؤں گا۔ 60 کی دہائی میں ساحر کی ملاقات سدھا ملہوترا سے ہوئی۔ سدھا ملہوترا موسیقی میں تعلیم یافتہ تھی اور وہ فلمی دنیا میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کوشش کر رہی تھی۔ ساحر کو محنت کرنے والے لوگ اچھے لگتے تھے، کیونکہ ان کو وہ اپنے ابتدائی دنوں کا زمانہ یاد آ جاتا تھا اور وہ کوشش کرتے تھے کہ ان لوگوں کی مدد کریں۔ اسی طریقے سے انہوں نے سدھا ملہوترا کی بھی مدد کی اور ساحر کی کوششوں کی وجہ سے سدھا کو فلموں میں گانے کے موقع ملتے رہے۔ سدھا ملہوترا کے گائے ہوئے گانے فلموں میں بہت مشہور ہوئے۔ اس طریقے سے سدھا اور ساحر کی ملاقاتیں روز کا معمول بن گئیں۔ انہی ملاقاتوں کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے قریب بھی آ گئے، لیکن ساحر کے راستے میں وہی نفسیاتی پیچیدگیاں اور گزرے ہوئے دنوں کے ادھورے رشتوں کی چبھن رکاوٹ بن گئی، جس کی وجہ سے دوستی کا یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ سدھا نے کہیں اور شادی کر لی۔ کچھ عرصہ بعد جب سدھا سے دوبارہ ملاقات ہوئی ساحر کی، تو ساحر نے اپنی وہ مشہور نظم لکھی: چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، نہ میں تم سے کوئی امید رکھوں دل نوازی کی، نہ تم میری طرف دیکھو غلط انداز نظروں سے، نہ میرے دل کی دھڑکن لڑکھڑائے میری باتوں سے، نہ ظاہر ہو تمہاری کشمکش کا راز نظروں سے، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں۔ ساحر اب مقبولیت کی بلندیوں پر تھا۔ اس کے گیت ہر فلم کی کامیابی کے ضامن سمجھے جاتے تھے۔ وہ اپنے گیتوں کے منہ مانگے دام وصول کرتا۔ اس وقت ساحر کے دل و دماغ میں دو چیزیں چلتی تھی: ایک وہ ابتدائی دنوں کے وہ اذیت ناک چکر جو وہ پروڈیوسروں کے لگاتا تھا، اور دوسری چیز جو ساحر کے ذہن میں چلتی تھی وہ یہ تھی کہ جو نئے لوگ آتے ہیں جو اپنی روزی روٹی کے لیے مسلسل کوشش کر رہے ہیں، ان کی مدد کرنا۔ ساحر کی زندگی میں بے شمار ایسے واقعات ہیں جو بیان کرنے کو دل چاہتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سارے واقعات یہاں پہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ صرف ایک واقعہ سن لے۔ 1960 میں ساحر اپنی مقبولیت کی بلندیوں پر تھا اور اسے پورے ہندوستان سے خط آتے تھے، جن میں زیادہ تر جو خطوط تھے وہ لڑکیوں کے ہوتے تھے۔ ایسے ہی ایک دن خطوں کو الٹتے پلٹتے ایک خط کھولا تو اس میں ایک تصویر نیچے گر پڑی۔ ایسی تصویریں اکثر خطوں میں آتی تھی، لیکن یہ تصویر حیدرآباد کی ایک نہایت خوبصورت لڑکی کی تھی۔ ساحر نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس خط کا جواب دے دیا۔ تھوڑے دنوں بعد دوبارہ اسی لڑکی کا ہاتھ آیا۔ یہ سلسلہ کچھ دن ایسے چلتا رہا۔ وہ لڑکی شادی شدہ تھی اور اس کی ایک بیٹی بھی تھی۔ ساحر حیدرآباد میں موجود اپنے دوست کرتار دگل کے پاس پہنچ گیا۔ اتفاق سے وہاں پر سردار جعفری بھی اپنی بیوی کے ساتھ موجود تھے۔ وہ خاتون صبح سویرے دگل صاحب کے گھر آتی اور شام کو واپس چلی جاتی۔ ایک ایسے ہی دن وہ خاتون دگل صاحب کے گھر تھی کہ اس کا شوہر آ گیا۔ دگل صاحب کی بیوی بہت پریشان ہوئی اس ساری صورتحال پہ۔ انہوں نے اس عورت کے شوہر کو کہا کہ وہ ہمارے گھر نہیں ہے، تو وہ شوہر اس لڑکی کا بڑا حیران ہوا۔ وہ کہتا ہے جی میرے خیال میں تو اس کو یہی ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر وہ آتی ہے تو اسے کہنا کہ میں ٹھیک آدھے گھنٹے بعد آؤں گا۔ وہ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد آ گیا۔ جب وہ دونوں دگل صاحب کے گھر سے جانے لگے تو عورت خوش ہو کر کہنے لگی کہ کل میں اور ساحر شادی کر رہے ہیں۔ اگلی صبح وہ خاتون اور ان کا شوہر گھر آ گئے۔ آتے ہی اس کے شوہر نے کہا کہ میں قاضی صاحب کو لے کر آتا ہوں۔ وہ عورت دگل صاحب کی بیوی کو بتانے لگی کہ میرے شوہر بہت پڑھے لکھے ہیں اور بہت اچھے انسان ہیں۔ جب میں نے ساحر سے اپنی محبت کا اظہار کیا، ان کو بتایا، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں اس کے لیے تمہیں طلاق دے دیتا ہوں اور تم ساحر سے شادی کر لو۔
उस दिन इत्तफाक से काजी साहब शहर में नहीं थे और उसका शोहर जो है वो खाली हाथ वापस आ गया और वो अपनी बीवी को साथ लेकर चला गया कि हम कल आएंगे। फिर उसके बाद वो औरत दोबारा वापस नहीं आई। साहिर लुधियानवी ने भरपूर ज़िंदगी गुजारी है। उसकी ज़िंदगी ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात से भरी पड़ी है। सामीन मोहतरम, हर इंसान में कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं। साहिर एक ऐसा इंसान था कि जिसे कुदरत ने बेशुमार सलाहियतों से नवाजा हुआ था। उन्होंने बेशुमार ऐसे लाजवाल गीत लिखे हैं जो रहती दुनिया तक सुनने वालों के दिलों को मुनव्वर करते रहेंगे। मशहूर फिल्म स्टार नरगिस लिखती हैं कि साहिर के नगमे इतने खूबसूरत और मुतासिर कुन होते हैं कि सुनते ही दिलो दिमाग में उतर जाते हैं और हम उन्हें अपनी तन्हाई के लम्हात में गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। साहिर के मशहूर और मकबूल नगमों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। बेशुमार उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के लिए नगमे लिखे। ताहम कुछ नगमे जो अभी जहन में आ रहे हैं वो आपके सामने पेश करता हूँ कि तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊँगा, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूँ, नीले गगन के तले धरती का प्यार सजे, छू लेने दो नाजुक होंठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बच्चे मन के सच्चे, मैं पल दो पल का शायर हूँ। दोस्तों, जब तक ये दुनिया रहेगी साहिर लुधियानवी के गीत, नज़में और गज़लें हमेशा ज़िंदा रहेंगी, क्योंकि साहिर इंसानी नफ्सियात में उतर कर अपनी शायरी तख्लीक करता है, अपने नगमे लिखता है। दोस्तों, वफूर से भरा हुआ ये शायर साहिर लुधियानवी, खूबसूरत नज़मों और ख़ूबसूरत गीतों से भरा हुआ ये शायर साहिर लुधियानवी 25 अक्टूबर 1980 को हमसे जुदा हो गया। आपको ये हमारा सिलसिला कैसा लगता है अपनी आरा से ज़रूर नवाजें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस प्रोग्राम को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी ये आवाज़ ज़्यादा दूर तक जा सके। इरफान सादी को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।